وہ تکالیف سے جو یہ گزر رہے ہیں نا، اس تکالیف کے سامنے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی مسخ شدہ لاش کو دیکھا ہے۔ ایز اے قوم ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اور کل کو مجھے کچھ بھی ہوا، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، اس نے میرے سامنے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں۔ نقصان تو پہنچ سکتا ہے، لیکن میں نے کہا یہ نقصان فرد کا نقصان نہیں، یہ مجموعی نقصان ہے۔ ایز اے قوم ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اور کل کو مجھے کچھ بھی ہوا، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس کاز کے ساتھ جڑے ہیں جو ہماری قوم کی بقا ہے۔ اگر قوم سلامت رہے گی تو ہم جتنے افراد چلے جاتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرے فیز میں ہم سب سے پہلے بلوچستان بھر سے جتنے خاندان ہمیں کانٹیکٹ کر رہے تھے، ہم ان کو یہاں بلائیں گے جو مسنگ پرسنس کے لواحقین ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں سندھی، پشتون اور شیعہ مسنگ پرسنس سب کا مسئلہ ہے۔ تو ہم ان سب سے سالیڈیرٹی کے لیے کہیں گے، اور اس کی جو موبلائزیشن یہاں اسٹارٹ ہوئی ہے اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے، ان سے سالیڈیرٹی کے لیے کہیں گے، اور پورے بلوچستان سمیت کے پی، سندھ، وہاں پہ احتجاجی مظاہروں اور مسنگ پرسنس کی جو لواحقین جو اتنے عرصے سے وہ ان کو کریج نہیں ملتی تھی، وہ باہر نہیں آتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے نا، ہم ان کی آواز بنیں۔ یہ تحریک جو ہے نا پورے پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور مسنگ پرسنس کے خلاف ایک منظم تحریک کے طور پر ابھرے گی، اور ہم مستقل اور مسلسل جد و جہد سے جو لوگ ہمیں آزمانا چاہتے تھے، ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تحریک اس طرح کے عربوں سے پیچھے ہٹے گی۔ میں بارہا کہہ چکی ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، میں ان کی طرح تو وہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان کے بیانیے نے ہماری جو یہ تحریک ہے اس کی تائید کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ کوئی مسنگ نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 50 بندے مسنگ ہیں، اس کے بعد یہ کہا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے کہ یہ بندے مسنگ نہیں ہے، یہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر کہیں اور دور چلے گئے ہیں۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا بیرون ملک جو ٹریننگ لینے گئے ہیں، لیکن جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے بیانیے کی تصدیق ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے ایجنسیوں نے اپنے ٹارچر سیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی جسٹیفیکیشن سے ہماری تحریک کو ایک بہت بڑی جان ملی ہے، آپ کی جسٹیفیکیشن سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ نااہل ہیں، ہم اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو اور کر سکیں۔ پھر بھی ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ شاید یہ ریاست اور اس کے جو ادارے ہیں وہ اس جینون مسئلے کو سیریس لے، اور پھر بھی ہم بیٹھے ہیں کہ شاید آپ جینونلی مذاکرات کریں، لیکن جینون مذاکرات سب سے پہلے اس وقت ہوگا جب آپ سنجیدگی دکھائیں گے، اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے ایف آئی آرز ہیں اس کو قواش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا جن لوگوں کو آپ نے برطرف کیا ہے ملازمت سے، ان کو وہ تمام چیزیں ختم کریں گے۔ اور آج بھی اسلام آباد میں آپ کے شہر میں بلوچ طلباء کو ان کے یونیورسٹیز میں پروفائلنگ کی جا رہی ہے، ان کے انائسیز لیے جا رہے ہیں، ان کو لائبریری میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا ان کی پہناوے کی وجہ سے ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ سنجیدگی کا عالم ہے، اور ہم آپ کو جس طرح ایکسپوز کرتے رہے ہیں اسی طرح ہم آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور اب ہم نہیں بلکہ پورا پاکستان جو ہے نا آپ کے اس غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کے خلاف کھڑا ہے۔ دیکھیں پاسبلٹی تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ کوئی ماں 14 سال تک اپنے بیٹے کا انتظار کرے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہو کہ وہ کہاں ہے۔ یہ کوئی ہم نے جب شروع کی تھی یہ تحریک تو ہم نے کہا تھا یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ان لوگوں میں سے کسی کو ہم نے زبردستی یہاں نہیں بٹھایا ہے، لوگ خود آ رہے ہیں، بیمار ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ رات کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سردی میں بیٹھنا، اس تکالیف کو جھیلنا، اس تکالیف کو جھیلتے وقت ہی جو لوگ جو مسنگ پرسنس جو جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کرتے تھے، یہ ان کے لیے ان کو اگر کچھ لوگ معافی مانگتے ہیں تو میں ان کو یہ بھی کہوں گی کہ معافی سے بہت پرے کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں ان کو، یہ سردی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہ تکالیف سے جو یہ گزر رہے ہیں نا، اس تکالیف کے سامنے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ماں کو 14 سالوں تک، ایسی مائیں بھی ہیں جو سلیپنگ پلز ان پر اثر نہیں کرتی ہیں ابھی، وہ پوری رات مسلوں پر گزارتے ہیں۔ یا خلیل احمد کی فیملی ہے، وہ روزہ رکھ رہی ہے تقریباً 1 ہفتے سے، اس کی ماں اور اس کی بیوی جو ہے وہ روزہ رکھ رہی ہے اس سردی کے عالم میں، مال نرشٹ ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کے سامنے یہ سردی اور یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ تو ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، شاید ہم اس کو فالو کریں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر یہاں پہ ہمیں پھر سے تھریٹ کیا گیا
या जिस तरह हमारे कमलें रोकी गई, जिस तरह हमें खाना नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह प्रोफाइलिंग हो रही है स्टूडेंट्स की, जिस तरह औरतों की प्रोफाइलिंग हो रही है, वो नहीं रोका गया तो हम अपने आगे का कदम जो है ना UN ऑफिस के सामने लेकर जाएंगे। और अगर हमें लाठियाँ पड़ेंगी तो वहीं पे पड़नी चाहिए। देखिए, हमने स्टार्ट से ही कहा कि पाकिस्तान में ओवरऑल मीडिया सेंसर है। पाकिस्तान में ओवरऑल मीडिया, बलूचिस्तान में आपको मैं बताऊं कि बलूचिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनको भी जबरी गुमशुदा किया जाता है, उनकी भी लाशें फेंकी गई है। तो ये वो हकीकत है जो कोई नहीं कहता है, जिसका सामना ये वो जहर है या वो है जिससे हर शख्स इस मुल्क में जो है ना मुतासिर है। और मैं यही कहूँगी कि सहाफ़ियों का काम यही है कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर जो है ना सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ला सके। अगर आज एक स्टेट का वज़ीर-ए-आज़म एक सहाफ़ी को यहाँ इस्लामाबाद में सहाफ़त करने नहीं दे रहे, तो आप खुद सोचिए कि बलूचिस्तान में वो लोग जहाँ पर क्वेटा के अलावा किसी और रीजन में कोई सहाफ़त नहीं हो रही है, और क्वेटा में भी एक सेंसर्ड सहाफ़ी जहाँ हर दिन क्वेटा प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट होते हैं, हर दिन वहाँ कोई ना कोई फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना मीडिया में नहीं आती है। थैंक यू। कोई ऐसी लीडरशिप या कोई ऐसी गवर्नमेंट हुकूमत जिससे आपको उम्मीद हो कि वो आएगी तो आपके हुकूक की बात करेगी? देखिए, हमारी हुकूमत ये जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं ना, वो अभी से हुकूमतें नहीं कर रहे, वो दहाइयों से कर रहे हैं। इनकी पार्टियां बाप दादाओं की पार्टियां हैं जो भी हुकूमतें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस जेन्युइन इशू पर सिर्फ वोट बटोरे हैं। जिस तरह कश्मीर की आज़ादी पर वोट बटोरे जाते हैं, बलूचिस्तान में लापता अफराद पर वोट बटोरे जाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। ये हमारी उम्मीद हमारी आवाम है, बलोच कौम है, पश्तून कौम है, सिंधी कौम है और पंजाब की आम आवाम है। हम उनको ही वो करेंगे। लीडरशिप जो है ना अब आम आवाम के हाथ में, अब वही आगे बढ़ेगी और वही उन सवालों का जवाब मांगेगी जो सवाल आज तक कभी भी किसी सियासी पार्टी ने नहीं मांगा।